وسیلہ دے کر دعا مانگنا۔ عقیدہ: حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ ولی سے مانگنا یہ شرک ہے، ولی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ولی سے مانگنا یہ شرک ہے، ولی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے۔ کوئی شخص یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے فلاں بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری عادت ہے میں جب کسی ولی کی قبر پہ جاتا ہوں تو السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاءاللہ بکم انتم لنا سلف و انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یغفر اللہ لنا و ایاکم پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دروشی پڑھتا ہوں، 11 مرتبہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، ان کو اصالہ ثواب کرتا ہوں، اور پھر مختصر ترین دعا یہ مانگتا ہوں اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بولیک ھذا ان تغفر لی وترحمنی وترزقنی علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ میں آپ سے اس ولی کی برکت سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، مجھے علم نافع، عمل صالح متقبل اور رزق واسع طیب عطا فرما دے۔ عقیدہ: انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی دنیاوی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر نبی کی زندگی میں دعا مانگیں تب بھی جائز، نبی اس دنیا سے چلے جائیں ان کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں تب بھی جائز، ولی اس دنیا میں زندہ ہو اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگے تب بھی جائز، ولی فوت ہو جائے ولی کا وسیلہ دے کر دعا مانگے تب بھی جائز۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، ولی جب تک زندہ ہے تو خدشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر نہ ہو جائے، لیکن جب ایمان پر مر گیا اب تو خدشہ بھی نہیں کفر کا، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا اور زیادہ جائز ہونا چاہیے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، ولی کی ذات کا وسیلہ دے کر۔ وسیلے کے متعلقہ میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث الغار کے نام پر موجود ہے۔ 3 شخص سفر کر رہے تھے، رات گزارنے کے لیے غار میں گئے، چٹان گر گئی، اس چٹان کو صبح دھکا دینا چاہا، چٹان ہلتی نہیں تھی، ان تینوں نے مشورہ کیا اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل دے کر اللہ سے دعا مانگے۔ ایک شخص نے کہا یا اللہ تیرے علم میں ہے میں جب گھر جاتا بکریاں چرا کے اس کا دودھ لے کر جاتا، دودھ نکالتا، میری خواہش ہوتی میں اپنے والدین کو دودھ دوں، میرے بچے دودھ مانگتے میں نہیں دیتا، جب تک میری ماں نہ پیتی میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں کے سرانے کھڑا رہتا، ماں اٹھتی دودھ پیتی، اس کے بعد میں بچوں کو دیتا، اگر یہ میرا عمل قبول ہے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی مگر اتنی نہیں کہ باہر جا سکے۔ دوسرے نے دعا مانگی یا اللہ تیرے علم میں ہے کہ فلاں عورت جس سے میں بدکاری کرنا چاہتا تھا میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ایک دن میرے پاس آئی اور کہا مجھے اتنے پیسے دو، میں خود کو اس گناہ کے لیے پیش کرتی ہوں، میں نے پیسے دیے، وہ گناہ کے لیے تیار ہو گئی، میں گناہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اللہ میں بیٹھ چکا تھا بدکاری کرنے کے لیے۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، میں تو بدکاری اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، میں مجبور ہوں، اے اللہ میں وہیں سے پیچھے ہٹ گیا، اگر یہ پیچھے ہٹنا تیرے خوف کی وجہ سے تھا اللہ تو نے قبول کیا، چٹان ہٹا دے، چٹان کچھ ہٹ گئی۔ پھر تیسرے نے کہا یا اللہ تیرے علم میں ہے فلاں بندہ میرے پاس مزدوری کے لیے آیا، میں مزدوری کے پیسے نہ دے سکا، وہ چلا گیا، میں نے ان پیسوں سے بکری خریدی، کاروبار پہ لگائی، وہ بڑھ گئی، پھر گائے پہ لگائی، وہ بڑھ گئی،
ایک عرصے بعد آیا اور اس نے کچھ اپنی حاجت کے لیے پیسے مانگے اور کہا وہ جو میرے مزدوری کے کچھ پیسے تھے مجھے دے دو، میری ضرورت ہے۔ میں نے اس کو کہا یہ بکریوں کا ریوڑ سارا تیرے اس مزدوری کے پیسوں سے ہے، تم اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا صحیح کہتا ہوں۔ میں نے اس کو پیسے دیے، اللہ اگر وہ تیری رضا کے لیے تھا تو نے عمل قبول کیا ہے، چٹان ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل۔ میں اپنی بیٹیوں آپ کو کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں، میں شاگردوں کو بیٹوں کی طرح کہتا ہوں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں۔ کسی پر نیکی کرنا سیکھو، گناہوں سے بچنا سیکھو، کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ کے لیے مجبور کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ کوئی آپ کے دروازے پر مجبور ہو کر آ گیا ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ اتنے مسائل حل فرما دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے، کبھی بھی ہمیں شر کا ذریعہ نہ بنائے۔ اللہ ہمیں درد دے، اللہ ہمیں امت کی کڑن دے، اللہ ہمیں امت کی فکر عطا فرمائے۔